Thanks for watching. Please don't to forget like, comment and share. Mufti Mubashir Ahmad Rabbani, Islamic scholar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ مالک الملک نے قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت کی 40 نمبر آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے، بعض ان میں سے وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بعض وہ ہیں جن کو چیخ نے پکڑ لیا، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین ان لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہماری رہنمائی اس بات پر کرتی ہے کہ ہمارے اوپر جو عذاب کی مختلف شکلیں آتی ہیں،
مصائب اور پریشانیوں کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وباؤں اور بیماریوں کا دور دورہ چل نکلتا ہے، تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ہے تو اس کے ذنب اور گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ جس طرح دوسری معروف آیت ہے، ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، پانیوں کے اندر اور صحراؤں اور خشکیوں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد رونما ہوتا ہے، تو اس کا باعث بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے اپنے جرائم کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں اور یہ مشکلات میں جکڑے جاتے ہیں، اور ان کو پکڑ کر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ان کے گناہ کی سزا دی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور فتح الباری شرح صحیح بخاری میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے آخری باب میں شرح کے اندر یہ حدیث بھی لائے۔ قیامت والے دن تمام لوگوں کے سامنے ایک شخص کے اعمال نامے کو کھولا جائے گا، اور وہ اعمال نامہ اس کا 99 رجسٹروں پر مشتمل ہوگا، ایک کم 100، ہر رجسٹر حد نگاہ تک پھیلا ہوا ہوگا، اتنے اس کے گناہوں کے طومار اور جرائم کی لسٹ ہوگی کہ فرشتوں نے جو اس کے جرائم لکھے وہ 99 بڑے بڑے دفتر اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے، تو جب وہ اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا پسینے پسینے ہو جائے گا، بلکہ اپنے پسینے میں غرق ہو جائے گا، اور اللہ اس کو کہے گا میرے بندے یہ دیکھ یہ اعمال تیرے ہی ہیں، وہ کہے گا ہاں میرے رب یہ اعمال میرے ہی ہیں۔ اللہ اس کو کہے گا کہ غور کر میرے لکھنے والوں نے کوئی تیرے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کوئی ایسا کام جو تو نے نہیں کیا، اور تیرے نامہ اعمال میں درج کیا جا چکا، کوئی میرے لکھنے والوں نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہو۔ آج دیکھیں نا جن کو کچھ تھوڑی بہت مالی حیثیت ہے تو وہ اپنے کاروبار اپنے گھر اس کے تحفظ کے لیے کیمرے لگاتے ہیں، تو یہ کیمرے جب وہ لگاتے ہیں تو ان کا مقصود سیکیورٹی، گھر کا تحفظ، جان مال کا تحفظ، کوئی جرم ہو بھی کوئی ڈکیٹ آئے بھی تو اس کی شناخت ہو سکے یا پکڑا جا سکے۔ تو کیمرہ تو جو دیکھتا ہے وہی سیو کرتا ہے، بعد میں فوٹو نکال کر اس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے۔
بسا اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کیمرے کو دیکھنے والے لوگ غلطی کا شکار ہو جائیں، کوئی ملتی جلتی اور شکل پکڑ لے، لیکن اللہ رب العالمین کا کیمرہ خطا نہیں کرتا، اس کے لکھنے والے کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک کا حساب کھاتا دوسرے کے کھاتے میں نہیں ڈالتے، ہر ایک انسان کے ساتھ کرامن کاتبین رکھے ہیں۔ قرآن نے کاتبین سے پہلے ان کی صفت جو بیان کی وہ کرامہ، وہ بڑے عزت والے لوگ ہیں، کرم والے، اللہ پاک نے ان کو مقام دیا ہوا، وہ اللہ کے ملائکہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو حکم ملتا ہے ان کو، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو دنیا کے کیمرے سے ہم بچتے ہیں نا۔ میں آپ کو اپنے اس مرکز کی مثال دیتا ہوں۔ ہم نے طلبہ کے ماحول کو خاص طور پر دیکھنے کے لیے یہاں 40 سے زیادہ کیمرے لگائے اور کئی جرائم ہم نے پکڑے بھی، سزا بھی دی۔ اب جو شرارتی ذہن ہوتے ہیں وہ پھر دیکھتے ہیں کہ کیمرہ کس جگہ نہیں ہے، وہاں جا کر جرم کرتے۔ اب وہ بھی ہم نے پھر بعد میں پکڑ لیے۔ اب یہ ہمارا ادھر جو مینار ابھی بن رہا ہے، اب یہاں پر کیمرہ نہیں ہے، میں نے ادھر کے اوپر دروازہ لگوایا کہ کوئی چھت پہ نہ جائے۔ میرے ذہن میں یہ نہ رہا کہ ادھر ابھی ہم نے دروازہ نہیں لگایا، تب طالب علم جو شرارتی ہیں وہ ادھر سے اوپر چڑھ جاتے۔ بچوں کو سنبھالنا بڑا کام ہوتا ہے۔ بہرحال مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ جرم کرنے والا شخص ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں اس کو کوئی دیکھ نہ سکے تاکہ اس کی پکڑ نہ ہو، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ زمین کی تہوں کے اندر بھی چلا جائے اللہ رب العالمین سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی سیاہ کالا اندھیرا ہو، جیسے قرآن نے کہا نا، ہاتھ اپنا نکال کر سامنے کرے نا، آنکھوں کے قریب بھی لم یکد یراہا، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے، اتنی تاریکی ہو، اور زمین کی تہوں کے اندر کسی کالے پتھر کے اوپر کوئی کالے رنگ کی چھوٹی سی کیڑی بھی چلتی ہو تو اللہ رب العالمین سے وہ بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ کے اوپر شیء، ایک چھوٹی سی چیز بھی نہ آسمانوں کے اندر اس سے کوئی مخفی ہے نہ زمین میں کوئی مخفی ہے، ہر چیز دیکھتا، عالم الغیب والشہادہ۔ تو انسان جب اس پروردگار کو بھولتا ہے نا، پھر ڈٹائی سے جرم کرتا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا میں کھل کے جرم کروں یا چھپ کے کروں، میرے جرائم کو لکھنے والے موجود ہیں، مجھے نظر نہیں آتے، روز قیامت کو ان کا لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ 99 رجسٹر غلطیوں سے بھرے ہوئے، اور ان 99 رجسٹروں میں نیکی نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جیسے میں معاشرے میں بعض لوگ ان کا کردار دیکھ کے لگتا ہے شاید یہ کوئی برے کام کے لیے ہی دنیا میں آیا، ہر غلط کام میں ٹانگ اڑائی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب اس کو کہے گا کہ میرے کرامن کاتبین نے، لکھنے والوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، غور کر لے، وہ کہے گا نہیں میرے رب، تیرے لکھنے والوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ پھر
99 رجسٹر ایک طرف، کاغذ کا ایک ٹکڑا، بطاقہ، پرچی، اللہ رب العالمین نکال لائے گا، اور اس پر کیا لکھا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی توحید اور نبی علیہ السلام کی رسالت، عبدیت، یہ ایمان اس کا درج ہوگا اس پر۔ یہ شہادت اور گواہی جو اس نے پکار کر کہی تھی کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ توحید اور رسالت کی گواہی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ہوئی اللہ نکال لائے گا اور اس کو کہے گا میرے بندے یہ دیکھ، یہ عمل بھی تیرا ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں میرے رب یہ بھی میرا۔ تو اللہ فرمائے گا میرے بندے لا ظلم عندی، لا ظلم عندی، کسی قسم کا ظلم میرے ہاں نہیں ہے۔ تو نے توحید و رسالت کی گواہی دی، وہ بھی تیری مکتوب اور لکھی ہوئی ہے کاغذ پہ، تیرے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو نے ساری زندگی کلمہ پڑھ کے گناہ کیے، تیرے گناہوں کی لسٹ بھی 99 رجسٹروں میں درج تیرے سامنے ہے۔ اب اللہ پاک انصاف کا ترازو جو لگائے گا اس میں وزن کرے گا۔ امام بخاری نے آخری باب یہی باندھا نا، کتاب التوحید سے بخاری سب سے آخری چیپٹر، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو رکھیں گے، لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن۔ پھر آگے امام بخاری نے لکھا وَإِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، یقیناً بنو آدم کے عمل اور ان کی باتیں یوزن، وزن کی جائیں گی۔ یہ ترازو پر ایمان لانا بھی حق ہے، اللہ نے ترازو رکھا ہے، لگائے گا قیامت والے دن، اعمال کا وزن ہوگا۔ ایک طرف 99 رجسٹر اور ایک طرف توحید اور رسالت والا ورقہ جس میں شرک نہیں ہے، اللہ کی توحید ہے، اور ادھر شرک کے سوا بہت سارے جرائم ہیں۔ دوسری طرف رسالت پر ایمان ہے اور ہے مجرم، لیکن ساری زندگی شرک نہیں کیا اس نے، کہ مشرک کی معافی نہیں ہوتی، مشرک کے لیے سفارش بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا، ہم نبی پاک کی محبت اب ہر بندے مسلمان کے سینے میں ہوتی ہے، کوئی مسلمان کہلانے والا ایسا نہیں ہے جو محبت رسول نہ رکھتا ہو یا اس کا اظہار نہ کرتا ہو، لیکن وہ محبت رسول کام نہیں دیتی جس کے ساتھ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کی سفارش بھی نبی پاک نے نہیں کرنی۔ صحیح مسلم کتاب الایمان باب الشفاعہ، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا جلدی کر کے مانگ لی ہے۔ وَاخْتَبَعْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے
سفارش کے طور پر قیامت والے دن کے لیے چھپا کے رکھ دی ہے۔ فَيَا نَائِلَةٌ انشاءاللہ، اگر اللہ پاک نے چاہا تو میری وہ سفارش ضرور قبول ہوگی۔ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، اس بندے کے حق میں قبول ہوگی۔ من مات من امتی، میری امت میں سے جو بندہ مرا، فوت ہوا، لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا۔ شرک کرتے ہوئے یہاں سے چلا گیا، اس کو سمجھایا بھی گیا، آیتیں پڑھ کر حدیثیں پڑھ کر سنائی گئی، پھر بھی شرک سے باز نہیں آیا اور شرک پر ہی موت ہو گئی، اس کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ یقیناً معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ لِمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے سوا جس قدر بھی بندے کے گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ تو شرک والے گناہ کا اس نے قطعی فیصلہ کیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے، باقی گناہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ اب دیکھیں 99 رجسٹر گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، وزن 99 ایک طرف اور توحید اور رسالت والا کاغذ دوسری طرف، جب دونوں کے وزن ہوا، وہ کلمے والا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہو کر نیچے، 99 رجسٹر ہلکے ہو کے اوپر اٹھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، یہ اس کی مشیت پر، چاہے تو معاف کر دے، یہ قرآن میں بتایا اس نے، نہ چاہے تو پکڑ لے، سزا دے، اور جرم کی سزا دے کر پھر نکال لے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ لا ظلم عندی کہتا ہے کہ میرے بندو، میرے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ اس لیے آج جو ہمارے اوپر وبائیں ہیں، بلائیں ہیں، بیماریاں ہیں یا مختلف مشکلات مسلط ہو چکی ہیں، یہ سب ہمارے گناہوں کی اور جرائم کی پاداش میں ہے۔ بس اوقات دیکھو ہم حکام کے مظالم اور رعایا پر ہو جاتے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور سے بتا گئے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، یہ صحیح مسلم کتاب الامارہ میں حدیث ہے، مسلم شریف کا مقام بخاری کے بعد سمجھا جاتا ہے، قرآن پاک، صحیح بخاری، پھر صحیح مسلم۔ صحیح مسلم میں امارت اور حکومت کے حوالے سے حدیث ایک جگہ جمع کی، اس کا نام رکھا امام مسلم نے کتاب الامارہ۔ کتاب الامارہ میں حدیث لائے، ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے حاکم تمہارے پر ظلم کریں گے، تمہارے حقوق غصب کریں گے اور اپنے حقوق تم سے مانگیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے ذمے ہے نا فریضہ، تم وہ ادا کر دینا، تمہارے اوپر جو حق ہے تم نہ مارنا، تم ادا کر دینا، تمہارے حقوق اگر انہوں نے غصب کیے، قیامت والے دن فَاسْأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ، تم اپنا حق اپنے اللہ سے مانگ لینا، تو وہ اپنے جرائم کی پاداش میں پکڑے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے کہ حکام ایسے آئیں گے اور آتے رہتے ہیں جو رعایا پر ظلم کرتے، اور یہ حکام کا ظلم بھی ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم ہی انتخاب کرتے ہیں نا، ہر 5 سال بعد یا بیچ میں کوئی حکومت توڑ دی جائے تو پھر بھی انتخاب تو ہم لوگ ہی کرتے ہیں۔ تو جس طرح کہ ہم خود ہیں، جو ہمارا اپنا کردار ہے، اسی طرح کی
ہمارے اوپر حکومت بھی مسلط کر دی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ مشہور مثال ہے نا، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی شتیر معلوم ہوتا ہے، لیکن بندے کو اپنا پہاڑوں جیسا جرم دکھائی نہیں دیتا۔ بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے نقائص پر غور کریں، ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا اپنا عمل کیا ہے۔ اپنی ذات سے بندہ شروع کر دے نا غلطیوں کی اصلاح، تو اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن بھی دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، بچا لو۔ سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ انفسکم، اپنے آپ کو۔ اس کے بعد فرمایا واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے۔ جہاں بھی بات شروع کی نا، اپنی ذات سے شروع کی، غلطیوں کی معافی بھی مانگی، اپنے آپ کو پہلے رکھا۔ نماز پڑھتے ہیں نا آپ، اتحیات بیٹھتے ہیں، مسنون دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں، اور یہ بھی بالکل جائز ہے پڑھنا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی، میرے رب مجھے بنا، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، وذریتی، پہلے اپنے آپ کو نماز قائم کرنے والا، اور پھر ذریت اور نسل۔ ربنا تقبل دعائی، یہاں بھی دعا کی قبولیت میں پہلے اپنی بات کی۔ ہمارے رب، میرے رب، میری دعا قبول کر۔ پھر آگے بخشش کی دعا مانگی، تو پہلے میری بخشش کر، اور میرے ماں باپ کی بخشش کر، اور ایمان والوں کی بخشش کر، حساب والے دن۔ اب آپ غور کریے، اسی چھوٹی سی دعا کو ہی سمجھ جائیں۔ نماز قائم کرنے کی دعا مانگی، پہلے اپنے آپ کو نمازی بنانے کا کہا، پھر اپنی ذریت اور نسل کو۔ گناہوں کی بخشش مانگنا سکھایا، پہلے اپنی بخشش، پھر ماں باپ کی، پھر ایمان والوں کی۔ یہ دعا ہی ہمیں بول بول کر کہہ رہی ہے کہ بات اپنے آپ سے شروع کرو، باعمل بنو تو اپنا عمل پہلے پیش کرو، غلطیوں سے اجتناب کی صورت ہو تو پہلے خود غلطی سے بچو۔ تو یہ رویہ اگر ہم اپنائیں نا کہ ہم اپنی اصلاح کرنی شروع کر دیں، ہر بندہ اپنی ذات پر غور پہلے کرے، میں اپنی ذات اور وجود میں کیا ہوں۔ جب اپنے گناہوں پر نظر پڑے تو انسان کی نظر میں کوئی برا نہیں رہتا، اس کو فکر دوسروں کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اپنی غلطیاں ہم سے بہت ہوتی ہیں، انسان ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب بنی آدم میں سے ہو، کلکم بنو آدم، سب اولاد آدم میں سے ہو۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو تم بھی خطا کرتے ہو۔ خیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں سب سے بہتر، غلطیاں کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں التوابون، جو بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں، جو بار بار اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں تھا نا، ہم سب مسلمان یقین رکھتے ہیں۔ آپ، ترمذی میں ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا 70 سے زائد بار استغفار کرتا ہوں۔ دوسری حدیث میں ہے مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 بار
استغفار کر دیتے تھے مختلف کلمات، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ یہ کلمہ کہہ جاتے تھے، رب اغفر لی وتب علی، میرے رب تو مجھے معاف کر اور میری توبہ قبول کر۔ اب غور کریں ذرا، جس ہستی کے ذمہ گناہ کوئی نہیں وہ بھی اللہ سے بخشش مانگ رہے ہیں۔ نیکوں کی اللہ سے اس طرح بخشش مانگنا ان کے بلندی درجات کا ذریعہ ہوتا ہے، اللہ ان کے مقام اور رتبے کو اور اونچا کر دیتا ہے۔ تو ہم جیسے خطا کاروں کو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ جب ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 بار استغفار کرتے ہیں، حالانکہ ان کی مجلسیں بھی پاک ہوتی تھی، کردار بھی انتہائی صاف شفاف اور اجلا، کوئی چھوٹا سا داغ اور دھبا بھی نہیں تھا کردار پہ، تو وہ استغفار کثرت سے کرتے تھے۔ اور ہماری مجلسیں بہت کم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ہماری مجلسوں میں، ہماری دنیا کی باتیں، ایک دوسرے کی غیبتیں، چگلیاں، جھوٹ، اور ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے لیے پروگرام بہت زیادہ ہوتے۔ ہمیں تو پھر استغفار زیادہ کرنا چاہیے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں حدیث ہے، جس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا، آپ پر درود نہ پڑھا اور اللہ کا ذکر بھی نہ کیا، وہ مجلس قیامت والے دن ان بیٹھنے والوں کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، افسوس اور ندامت کا باعث ہوگی۔ اللہ چاہے تو ان کو معاف کرے، چاہے تو سزا دے۔ تو یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ ہماری مجلس میں اللہ کا نام ضرور آنا چاہیے، ہماری مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور پڑھنا چاہیے۔ اب آپ غور کریں ذرا، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی نہیں لیں گے اپنی مجلسوں میں، تو کہاں اللہ کا ذکر اور کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوگا؟ اللہ کے بندو، نبی پاک پر درود پڑھنے والا قیامت والے دن آپ کے نزدیک ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کی زندگیاں ہی اسی کام میں گزر گئیں۔ جتنے ہمارے بڑے بڑے ائمہ حدیث گزرے، مفسرین گزرے، فقہا گزرے، مجتہدین گزرے، کبھی آپ دیکھیں ان کی زندگیوں کو، پڑھے، قال اللہ و قال رسول کرتے ہی گزر گئی۔ بیمار ہیں تب بھی لوگ ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کا سبق لے رہے۔ میں نے ایک واقعہ شیئر کیا تھا پیچھے ایک جمعے میں، امام عبید اللہ بن عبد الکریم، ان کا نام یہ ہے، معروف وہ ابو زرع الرازی کے نام پر ہے۔ 3 بڑے محدث رازی کے نام پر معروف ہیں، ابو حاتم رازی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اب جس حدیث میں یہ بتائی گئی بات ہے، وہی حدیث پڑھی اور روح پرواز کر کے اللہ نے موت ہی اسی کے اوپر دے دی۔ کتنے خوش نصیب تھے، فوت ہو رہے ہیں، وہ حدیث زبان سے نکلی ہے جس میں لا الہ الا اللہ آخری کلمہ ہوا تو جنت میں جائیں گے۔ تو جب بھی حدیث پڑھی جاتی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ضرور کہا جاتا ہے۔ تو خوش نصیب وہ لوگ نہیں جن کی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آتا ہے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود کا کلمہ ہے، وہ بار بار پڑھتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ مدارس کے بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ غلطیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، نیکوں میں ہی شیطان آ کر نقب لگاتا ہے۔ سکولوں کالجوں میں یہ ماحول نہیں ہوتا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ماحول ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ پہلے سال میں بچہ جب مدرسے آتا ہے نا، وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث بھی پڑھ رہا ہے۔ چھوٹی سی حدیث کی کتاب لگوا دیتے ہیں، 150 حدیثیں اس میں ہوتی ہیں، اور جب بھی وہ پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صحابی کہہ رہے ہیں سمیت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کبھی صحابی کہہ رہے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے یہ کام ایسے کیا۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے نا جب آپ کی مجلس میں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شیئر ہو، تو یہ ضروری ہے، ورنہ یہ مجلسیں ہمارے لیے قیامت والے دن ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گی۔ آپ جس بھی دنیا داری کی بھی مجلس میں بھی ہوں، کوشش کرو اس میں اللہ کا نام بھی آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہو۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو مجلس اللہ کے ذکر سے خالی ہو اور مجھ پر درود پڑھنے سے خالی ہو، وہ بیٹھنے والوں کے لیے قیامت والے دن حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی۔ تو اچھے اعمال تو تبھی پیدا ہوتے ہیں نا جب ہم اپنے آپ پر غور شروع کرتے ہیں کہ میں کتنے نیک عمل کرتا ہوں۔ تو آپ اپنی مجلس میں بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں۔ کیا ہم نے یہ معمول بنایا ہے کہ اپنی مجلس میں دوستوں میں بیٹھو، چلو یار ایک ہی بات سن رہے ہیں تو ساتھ ہم اپنی زبان کے ساتھ آہستہ طریقے سے استغفار کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں؟ ایسے کلمات سے برکت پیدا ہوتی ہے، کردار نمایاں ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے، زبان کو جھوٹ کہنے کا موقع نہیں ملتا۔ زبان کی ہلاکتیں اور مصائب بہت ہیں، زبان کی ہلاکتوں سے بچ جاتا۔ معمول بناؤ اپنا، ذکر آپ کی زبان پہ جاری رہے، کسی سے بات بھی کر رہے سن رہے ہیں، ساتھ آپ آہستہ دل میں پڑھتے رہیں۔ جب آپ کا موقع ہو آپ گفتگو کر لیں مطلب کی، پھر جب اگلا بندہ بات کرتا ہے آپ سنتے بھی رہیں، ساتھ زبان میں دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اعمال جب ہم اپنے درست کریں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ تو قرآن کی آیت شروع میں نے ذکر کی، جو ابھی کچھ بھائی آئے، سورۃ عنکبوت کی 40 نمبر آیت، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ پاک نے فرمایا ہم نے سب لوگوں کی جو پکڑ کی ہے نا وہ ان کے گناہ کی وجہ سے کی ہے۔ پھر آگے ان پکڑ کی قسمیں بیان کر دیں، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے لوگ تھے جن پر اللہ نے آسمان سے بارش برسائی، پتھروں کی، کنکریوں کی۔ وہ ابابیلوں نے بارش برسائی کہ نہیں؟ بڑے بڑے ہاتھی مار دیے۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، بستیاں زمین سے اٹھائیں، اوپر لے جا کے بلندی سے الٹی کر کے نیچے گرا دی۔ کئی وہ لوگ تھے چیخ و پکار، زلزلے آئے ان پر، اور اس طرح گھروں میں گرے پڑے تھے قوم عاد، قوم سمود، جو بڑے بڑے قداور لوگ تھے۔ قرآن نے ان کی مثال دیتے ہوئے بتایا کہ جس طرح کھجور کا تنا ہوتا ہے نا، کأنہا اعجاز نخل خاویہ، بڑے بڑے کھجور کے تنے جب ہوائیں آتی ہیں ان کو اکھاڑ کر زمین پہ گرا دیا جاتا ہے نا، تو بڑے بڑے قداور لوگ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے زلزلے کے ساتھ اور چیخ و پکار آئی آسمان سے، تباہ کر دیے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھو، آسمان سے بھی بارش آئی، زمین سے بھی، حتیٰ کہ وہ تنور جس میں آگ جلتی ہے، وفارت تنور، اس کے اندر سے بھی ابل ابل کر پانی نکلنے لگا۔ تو فرمایا کہ پتھروں کی بارش، ومنہم من اخذتہ الصیحہ، بعض وہ جن پر صیحۃ چیخ آ گئی، ومنہم من خسفنا بہ الارض،
بعض وہ جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. جزوی تھوڑے تھوڑے اس کی جھلکیں یہ اس امت میں بھی نمودار ہوتی رہتی ہیں. اور نصیحت کے لیے جس وقت یہ مظفر آباد کے علاقے میں زلزلہ آیا تھا، انتہائی خوفناک منظر تھے. میں مظفر آباد سے ہٹ کے آگے یہ جو ہے اللہ اکبر بالا کوٹ کا علاقہ، میں خود بالا کوٹ میں گیا تو دریا کراس کر کے دوسری جانب ہمارا ایک دوست رہتا تھا، اس کو ملنے گیا میں، تو اس نے مجھے خود بتایا. وہ کہتے ہیں میں پک اپ پر سوار اوپر سے شہر کی طرف آ رہا تھا، تو میں نے بریک لگائی سڑک کے کنارے، تو زلزلہ شروع ہو گیا. گاڑی میں بیٹھا ہوا، دیکھیں اللہ کس کو بچاتا اور کس کو مارتا. اور دریا کے کنارے ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، جو ہی زمین ہلی ہے نا سارا زمین بوس ہو گیا. اور ایک نوجوان کا اس نے مجھے واقعہ بتایا، کہنے لگا کہ میں جب ابھی کھڑا تھا تو پہاڑ کی جانب سے ایک نوجوان آیا، تو میں نے اس کو کہا کہ ادھر اوپر سے آنکھ میں، تو وہ ڈرائیور سائڈ کی طرف سے جب آیا، جو ہی اسی وقت زمین ہلی، وہ سیدھا زمین کے اندر چلا گیا. اور پھر دیکھیں بچایا کیسے اللہ نے، بقول اس کے کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر زمین میں دوبارہ بچال آیا تو وہ بندہ صحیح سلامت باہر آ گیا. تو جن لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے نا انہیں ہی پتہ ہے، احساس ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی پکڑ لاتا ہے تو کوئی نہیں بچا سکتا، وہ اللہ ہی بچاتا ہے. میری اپنی ہمشیرہ مجھے بتاتی، اس میں پہاڑوں پہ رہتے تھے ادھر، تو پانی کی ٹینکی تھی جہاں رہائشیں تھیں، تو بچہ چھوٹا تھا بہن کے ہاتھ میں، تو کہتے ہیں جس وقت زلزلہ آیا نا پانی کی ٹینکی بھی ہل کر گھری، پانی بچہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، بالکل چھوٹا سا تھا، کوئی 2-3 ماہ کا. تو اب اتنی ہمت نہیں ہے ماں کو ہو رہی کہ اٹھ کے آگے ہو کے اپنے بچے کو پکڑ لے. وہ پانی کے جب دوبارہ دھکا لگا تو پانی اس کی طرف آیا تو اس نے بچے کو پکڑا. اس طرح کے منظر اس امت میں بھی گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا. کیوں کرتا؟ اور ان مناظر کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ وہ اللہ نے سورۃ عنکبوت کی 40 نمبر آیت میں بیان کیا ہے. یہ اصل ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے. اللہ ہمیں جھٹکے دے دے کر کھڑا کرنا چاہتا ہے، اور جو عبرت پکڑنے والے ہوتے ہیں وہ تو نصیحت پکڑتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ زیادہ وقتی منظر دیکھ کر تھوڑا سا ڈرتے ہیں، پھر جو ہی وہ مناظر ختم ہوتے ہیں تو اسی اپنے گناہوں والی حالت پہ واپس لوٹ آتے ہیں. ابھی آپ بے شک چکر لگا کے دیکھ رہے ہیں جن علاقوں میں زلزلہ آیا تھا، کیا لوگ سمجھ گئے اس بات کو؟ کچھ بھی نہیں، بالکل اسی طرح ہی اپنی پرانی ڈگر کے اوپر چل پڑتے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. تو مظالم کی وجہ سے بہت ساری صورتیں گھمبیر پیدا ہو جاتی ہیں. ایک حدیث میں صرف ابھی ترجمہ ہی کر کے سنا سکتا ہوں، ٹائم تھوڑا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 کام ایسے ہیں جب تمہیں ان کاموں سے آزمایا جائے تو میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ یہ کام تمہارے اوپر واقع ہوں. اس سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس وقت کھلے عام کسی قوم میں فحاشی اور عریانی پھیلنے لگ جائے تو ان کے اندر طاعون اور ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں نہ تھیں. یہ پہلی بات ہے، اس پہ آپ غور کریں ذرا. یہ آج جو ہم بیماریوں کے نام سن رہے ہیں، پہلے کبھی ہم نے سنے؟
یہ کرونا کبھی سنا تھا؟ دوسری لہر بھی بتائی جا رہی ہے، اور بھی کئی نئی بیماریوں کے نام جو ہمارے باپ دادا کو کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ایسی بھی کوئی بیماری ہے۔ تو آپ کیا بتا گے یہ کیوں آئی ہے؟ ایسی بیماری کیوں آتی ہے؟ اعلانیہ جب فحاشی ہوتی ہے، اگر فحاشی کا سیلاب آپ دیکھیں مسلمان برادری میں ہی دیکھ لیں تو اس کی کمی کوئی نہیں ہے۔ ہر چوک چوراہے پر عورت کو کاروبار کا اشتہار بنا کر نیم برہنہ کر کے لگا دیا جاتا ہے۔ مارکیٹ چلے جاؤ، مرد اتنے نظر نہیں آئیں گے جتنی عورتیں بازاروں میں گھوم رہی ہوں گی، اور پھر لباس جو پہن کر بازاروں میں چلی جاتی ہیں سارا فحاشی پر مبنی۔ اللہ من رحم ربی، بہت کم عورتیں ہیں جو شریعت کے لباس کا لحاظ کرتی ہیں، اور مرد بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ باپ اپنی بیٹی کو بیوی کو بنا سنوار کے ساتھ لے کے بازاروں میں نکلا ہوتا ہے۔ تو فحاشی اور عریانی جب عروج کو ہوتی ہے اور کھلے عام ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، ایسی بیماریاں، تکلیفیں، مصائب لوگوں پر آتے ہیں جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی سنے نہیں ہوتے۔ دوسری بات، جس وقت ماپ تول میں کمی ہوتی ہے، دکاندار سودا لیتے دیتے وقت پیمائش اور پیمانے کا لحاظ نہیں کرتے، ڈنڈی مارتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک تو قحط سالی آ سکتی ہے، نمبر 2 اخراجات کی کمی، مہنگائی کہہ لو، وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور نمبر 3 بادشاہ وقت کا ظلم بھی ان پر ہوتا ہے۔ اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے دکاندار جب سودا بیچتے ہیں تو کیا داؤ نہیں لگاتے؟ آپ کو جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ دی نہیں جاتی۔ اکثر آپ ریڈیو والے کو دیکھ لیں، سودے کی جو سائیڈ صاف اور اچھی ہوتی ہے نا وہ آپ کو نظر آئے گی، اس کی بیک پر اس نے کمزور مال رکھا ہوگا، اور جب سودا دے گا تو آپ بیچ خود بھی ڈال دے تو اٹھا کے وہ بھی ڈال رہا ہوگا۔ اور آپ نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا، سودا لیتے ہیں آپ، مثلا سیب خریدا، اب ایک جگہ اس پر سٹیکر لگا ہوا ہے کمپنی کی مشہوری کا، جب سٹیکر اتارتے تو نیچے داغ ہوتا ہے۔ زبان حال سے سیب بتا رہا ہے کہ یہ داغ جو ہے نا، بے ایمانی جو ہے، یہ اس کمپنی کا اشتہار ہے، مشہوری ہے اس کی۔ تو جب ہمارا کردار یہ ہوگا تو میرے بھائیوں پھر مہنگائی تو ہونی ہے۔ اللہ کے نبی بتا گئے ہیں، ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، بادشاہوں کا، حکمرانوں کا ظلم ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت زکوٰۃ نہیں دیں گے، تیسری بات، اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بارش روک دی جا سکتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر پھر یہ چوپائے نہ ہوتے جانور، تمہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ ملتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے دوسری مخلوق پر رحم کرنے کے لیے بارش برسا دیتا ہے، وگرنہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو اللہ کی طرف سے ایسی پکڑ آ جاتی ہے۔ ہمیں اپنے اموال کی زکوٰۃ بھی صحیح حساب کر کے دینی چاہیے۔ چوتھی بات یہ ذکر کی، جو اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں، اللہ پاک ان کے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دیتا ہے جو دشمن دوسری قوموں سے ہوتا ہے، ان کے اپنے نہیں ہوتے، داخلی نہیں، خارجی، اپنے ملک کا نہیں، باہر کا دشمن مسلط کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور عہد پورے نہیں کیے۔ موٹی سی مثال دیتا ہوں، اسمبلی میں جب ہمارے ممبران جاتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں نا، اب حلف میں سپریم لا اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے۔ قانون میں، ہمارے ملک کے قانون میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سپریم لا کتاب و سنت ہے، لیکن فیصلے جب ہوتے ہیں سپریم لا کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہم انگریز کی طرف دیکھتے ہیں، ہم امریکہ کو دیکھتے ہیں، برطانیہ کو دیکھتے ہیں،
ان کے فیصلے ہم سامنے رکھ کر پھر فیصلے کرتے ہیں۔ اور کون سا ایسا شعبہ ہے پاکستان کا جس شعبے میں اغیار مسلط نہیں ہیں؟ یہ کتاب و سنت نافذ نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہد توڑ ڈالتے ہیں، عہد تو آپ نے کلمہ پڑھ کے کیا نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو اللہ ان کے اوپر دشمن جو ان کا نہیں باہر سے ہوتا ہے وہ مسلط کر دیتا ہے۔ اور جب مسلمانوں کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور اللہ نے جو دین اتارا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، تو ایک اور وبا بتائی، جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ رب العالمین ان کے درمیان جنگ ڈال دیتا، آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ تو اس نقطے پر بھی آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ آج دیکھ لیں ہمارے حکمران لڑتے ہیں کہ نہیں آپس میں؟ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کی جنگ ہے یا نہیں ہے؟ پی ڈی ایم یا پی ٹی آئی سارے ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم سے ہی ہیں، تو آپس میں لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کتاب اللہ کی روح سے فیصلہ نہیں ہوگا، منزل من اللہ دین کو اختیار نہیں کریں گے، جعل اللہ بأسہم بینہم، اللہ ان کے درمیان لڑائی ڈال دے گا، پھر وہ آپس میں لڑ مرتے۔ تو یہ ساری پانچوں باتوں کا نتیجہ ہماری بد عملی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں اپنی ذات سے اصلاح شروع کرنی چاہیے۔ ہر بندے کو غور کرنا چاہیے میں دن رات میں کیا جرم کرتا ہوں، کیا گناہ کرتا ہوں۔ رات کو اپنا حساب کر کے سوئے نا اور غلطیوں سے رجوع کر کے تو بہت بہتری پیدا ہوتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہو صبح اٹھے پھر وہی کام شروع کر دیے، سارا دن کرتے رہے، رات کو بلکہ منصوبے بنا کے سوئے، صبح میں نے یہ کرنا ہے اور صبح وہ کرنا ہے، وہی غلط منصوبے بنا کے سوئیں گے تو رحمتیں کہاں نازل ہوں گی؟ کہاں ہمارے اوپر سے جنگیں ٹلیں گی؟ کہاں یہ مہنگائی کا دور جائے گا؟ کہاں اللہ اور اس کے رسول کے بتائے جو فرامین ہیں ان کے مطابق ہمارا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے، اللہ ہماری غلطیوں کا ازالہ کرے، اور امت مسلمہ پر اللہ رب العالمین اپنی خصوصی رحمت نازل کر کے اس کو صراط مستقیم پر قائم کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔